الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ دن ہوئے دینی اور تربیتی امور کا ایک جائزہ اتفاق سے ایک عہدیدار کے ساتھ باتوں میں میرے سامنے آیا. اس کے بعد پھر میں نے تحریری رپورٹ بھی منگوائی ان سے، جس کو دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ بعض امور ایسے ہیں جن پر مجھے کچھ کہنا چاہیے، جو ایک طبقہ جو ہے جماعت کا اس کو ضرورت ہے، اور اسی طرح کچھ ایسی باتیں جو عہدیداروں کو بھی ضرورت ہے، جن کے لیے یہ امور جس طرح یہاں کی جماعت کے لیے اہم ہیں، اسی طرح دنیا کی دوسری جماعتوں کے لیے بھی اہم ہیں. یا نئی نسل اور ان افراد کے لیے بھی جاننا ضروری ہیں جو زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، زیادہ تر جماعتی کاموں میں انوالو نہیں ہیں. یہ ایسے امور ہیں کہ جن کو عموماً کھول کر بیان نہیں کیا جاتا، یا مربیان اور عہدیداران افراد جماعت کے سامنے اس طرح آسن رنگ میں ذکر نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے بعض ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں، لیکن وہ سوال کرتے نہیں، خاص طور پر نوجوانوں میں، اس لیے کہ جماعتی ماحول یا ان کے عزیز رشتہ دار یا والدین ان سوالوں کو برا سمجھیں گے یا وہ کسی مشکل میں پڑ جائیں گے. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ مربیان اور مبلغین سے سوال کر کے، یا عہدیداروں سے جو علم رکھتے ہیں ان سے سوال کر کے، یا اپنی ذیلی تنظیموں کے عہدیداروں سے سوال کر کے، خدام العمدی اور لجنہ سے تعلق رکھنے والے اور تعلق رکھنے والیاں اپنی اپنی متعلقہ ذیلی تنظیموں سے اتنے اس طرح تعلق ہونا چاہیے کہ سوال کر سکیں آسانی سے، تاکہ معلومات میں بھی اضافہ بھی کریں اور کوئی شکوک و شبہات ہیں تو انہیں دور کریں. یا مجھے بھی لکھ سکتے ہیں، بعض لوگ مجھے لکھتے بھی ہیں دوسرے ملکوں سے، بعض دفعہ یہاں سے بھی، اور انتہائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے لکھتے ہیں، تو ان کے سوالوں کے جواب دیے بھی جاتے ہیں. بہرحال یہ بات بھی سامنے آئی کہ بعض عہدیدار بھی اپنے فرائض اور دائرۂ کار کے بارے میں تفصیل نہیں جانتے اور اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا نہیں کرتے. جو باتیں میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں ایک پہلو تو عقیدے اور اس کے بارے میں علم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں علم ہونا چاہیے
کہ ہم کیوں کسی عقیدے پر قائم ہیں، اور اسی طرح بعض باتیں جو ہمیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جن کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ان کے بارے میں بھی علم ہو کہ کیوں ہمیں کہا جاتا ہے اور کیوں یہ ایک احمدی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً مالی قربانی ہے، اس بارے میں لوگ تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ دوسرے اس تعلق میں عہدیداران کی بعض انتظامی ذمہ داریاں ہیں، ان کو کس طرح نبھانا ہے اور کس حد تک اختیارات ہیں۔ تو بہرحال مختصراً اس تعلق میں ان دو باتوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک احمدی کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ عموماً اس کا بیان تو ہوتا بھی رہتا ہے، لیکن اس توجہ سے نہیں ہوتا یا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے لوگوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ایک پیدائشی احمدی ہے تو اسے علم ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی غرض کیا ہے اور آپ کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ نئے آنے والوں کو تو اس کا اچھی طرح علم ہوتا ہے، پڑھ کر تحقیق کر کے آتے ہیں، لیکن جو جیسا کہ میں نے کہا اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، اجتماعات پر نہیں آتے، جلسوں پر بھی نہیں باز آتے، اور ہر ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک چاہے تھوڑی تعداد ہو، ایک تعداد ہے جس کی طرف ہمیں فکر سے توجہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے خدام الاحمدیہ اور لجنہ معلّہ کی تنظیموں کو بھی اپنے پروگرام بنا کر اس پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح جماعتی نظام بھی ایسے لوگوں کو دھتکارنے کے بجائے یا یہ کہنے کے بجائے کہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، انہیں قریب لانے کی کوشش کرے، سوائے اس کے ان کے جو کھل کر کہہ دیتے ہیں کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات بھی جو جماعت کا نظام ہے، مین جماعتی نظام، مین اسٹریم، اس کو چاہیے کہ ذیلی تنظیموں کو ان لوگوں کی معلومات دے دیں، کیونکہ بعض بڑی عمر کے عہدیداران کے سخت رویے کی وجہ سے بھی لوگ ایسے جواب دے دیتے ہیں۔ ذیلی تنظیمیں ان کے ہم عمر یا کچھ حد تک ہم مزاج لوگوں کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی طرف توجہ دے سکتی ہیں، اور جہاں یہ طریق اپنایا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی بھی ہوئی ہے۔ بعض جگہ بعض سیکٹریانی تربیت ایسے بھی ہیں جنہوں نے تربیت کے لیے ایسے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام بنائے، اور اس کا اچھا اور بڑا خاطر خواہ اثر ہوا، بڑی اچھی رسپانس ملی ان لوگوں سے۔ تو بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے حد الوسع ہر احمدی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ یہ ہر عہدیدار کی ذمہ داری ہے، ہر مربی کی ذمہ داری ہے، اور ہر سطح پر ذیلی تنظیموں اور جماعتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس اصولی بات کے بعد جو پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ جیسا کہ میں نے کہا، ہر احمدی کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی غرض کیا ہے، اور یہ کہ آپ کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی یہ بیان کروں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے
تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس قدر صورتیں اس سلسلہ کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں، چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلے کی عظمت کو دکھایا ہے۔ اور یہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں اور قرآن شریف کی سچائی کو دنیا میں قائم کرنے کے بارے میں اپنے لٹریچر میں، اپنی کتب میں، اپنے ارشادات میں جس طرح روشنی ڈال گئے ہیں، وہ آج بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن شریف کی سچائی کو دشمنوں پر ثابت کر رہا ہے۔ میں نے مختلف موقعوں پر مختلف مثالیں دی ہیں کہ کس طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حقیقی پہلوؤں کو غیروں کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہی سیرت ہے، یہی تعلیم ہے تو ہم غلطی پر تھے۔ کینیڈا کے مخالف اسلام کی میں نے مثال دی تھی کچھ عرصہ ہوا اپنی کسی تقریر میں، جس نے ڈینش اخباروں کے کارٹون بھی شائع کیے تھے اپنے رسالے میں، اپنے اخبار میں۔ اس نے وہاں جب اس دفعہ دورے میں میری بات سنی ہے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں علم ہوا تو یہ اپنے اخبار میں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ امام جماعت احمدیہ کی بات سن کر مجھے حقیقت کا علم ہوا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح گزشتہ خطبے میں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں ایک بڑے سیاستدان نے جمعے کے حوالے سے غلط قسم کا پروگرام اپنے ریڈیو میں دیا یا باتیں کی، جس کو یہ پروگرام سننے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، لاکھوں میں ہے۔ اس پر جمعے کی اہمیت اور حقیقت قرآن کریم کی روح سے کیا ہے، ہمارے ایک احمدی نوجوان نے اپنا آرٹیکل لکھا، ویب سائٹ پر دیا۔ پھر اس شخص کو لکھا گیا، یہ بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے وہاں کا، مشہور آدمی ہے، کہ تم نے غلط کہا ہے، اب ہمیں بھی ریڈیو پہ وقت دو۔ چنانچہ اس نے وقت دیا، یہ بہرحال اس کی شرافت تھی۔ اور ہمارے ایک احمدی نوجوان نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ریڈیو پر جمعہ اور اس کے حوالے سے قرآن کے تقدس کے بارے میں بات کی، تو اس نے یہ تسلیم کیا کہ میری غلطی تھی، اور اس پروگرام کو بھی لاکھوں افراد نے سنا۔ اور یہ بھی سب اعتراف کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہی ہمیں حقیقی اسلامی تعلیم کا پتہ چلتا ہے۔ بس یہ سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتایا، ہمیں حقیقت سے آشکار کیا، اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا پر روشن کریں، قرآن کریم کی حقیقت کو، تعلیم کو، حقیقت کو آشکار کریں۔ بس اس وجہ سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی عظمت اور قرآن کریم کی عظمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور وقار دنیا میں دوبارہ آپ کے ذریعے سے قائم ہو رہا ہے۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم کسی بھی وجہ سے کسی احساس کمتری کا شکار ہوں، اور نوجوانوں کو اس بارے میں حوصلہ رکھنا چاہیے۔ جہاں جہاں بھی نوجوان ایکٹیو ہیں، اللہ کے فضل سے مخالفین کا منہ بند کر رہے ہیں۔ پھر ہم میں سے ہر ایک کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ 13-14 سال کے بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں اور والدین کو صحیح طرح جواب نہیں دیتے۔ اس بارے میں پھر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ تفصیلی ایک ارشاد ہے
اس کو ذیلی تنظیمیں بعد میں اس کے حصے بنا کر سمجھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے مزید رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ ایک موقع پر بعض مولویوں نے آپ سے سوال کیا کہ ہم اب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں، تو پھر ہمیں آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جس طرح جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر کے اس کے احکام کی تفصیلات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقویٰ، طہارت کو بجا نہ لاوے اور ان احکام کو جو تزکیہ نفس، ترک شر اور حصول خیر کے متعلق نافذ ہوئے ہیں چھوڑ دے، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ مسلمان کا دعویٰ کرے لیکن یہ نیکیاں ساری نہ بجا لائے، برائیوں کو نہ چھوڑے، نیکیوں کو اختیار نہ کرے، تو فرمایا کہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اور اس پر ایمان کے زیور سے آراستہ ہونے کا اطلاق صادق نہیں آتا۔ اسی طرح سے جو شخص مسیح موعود کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر محض ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نبوت کی کیا ضرورت ہے، کیا اغراض ہیں، اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابع دار اور فرما بردار کہہ سکیں، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن شریف میں احکام دیے ہیں، اسی طرح سے آخری زمانے میں ایک آخری خلیفہ کے آنے کی پیشگوئی بھی بڑے زور سے بیان فرمائی ہے، اور اس کے نام ماننے والے اور اس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث کے الفاظ میں فرق، جو کہ فرق نہیں ہے بلکہ بالفاظ دیگر قرآن شریف کے الفاظ کی تفسیر ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن شریف میں خلیفہ کا لفظ بولا گیا ہے اور حدیث میں اسی خلیفہ آخری کو مسیح موعود کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بس قرآن شریف نے جس شخص کے مبعوث کرنے کے متعلق وعدے کا لفظ بولا ہے، اسی طرح سے جس شخص کی بعثت کو ایک رنگ کی عظمت عطا کی ہے، وہ مسلمان کیسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ فرمایا کہ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں مجدد کے بارے میں پھر غلطی بعض دفعہ لوگ کھا جاتے ہیں کہ اگر آتے رہیں گے تو کون ہوں گے؟ خلفاء ہی مجدد ہوں گے۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی خطبہ میں پہلے دے چکا ہوں، اس سے بھی نوٹس لیے جا سکتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بڑی وضاحت سے بیان بھی فرما چکے ہیں، جماعت کے لٹریچر میں بھی موجود ہے یہ سب کچھ۔ فرمایا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے۔ شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اسی طرح سے آخری خلیفہ کا نام بلحاظ مشابہت اور بلحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ معمولی طور سے اس کا ذکر ہی کر دیا ہو، بلکہ اس کے آنے کے نشانات تفصیلاً کل کتب سماوی میں بیان فرما دیے ہیں، بائبل میں، انجیل میں، احادیث میں اور خود قرآن شریف میں اس کی آمد کی نشانیاں دی گئی ہیں، اور ساری قومیں یہودی، عیسائی اور مسلمان متفق طور سے اس کی آمد کے قائل اور منتظر ہیں۔ اس کا انکار کر دینا کس طرح سے اسلام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے واسطے آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں نشان ظاہر کیے اور زمین پر بھی معجزات دکھائے، اس کی تائید کے واسطے تعاون آیا، اور کسوف و خسوف اپنے مقررہ وقت پر بموجب پیش گوئی عین وقت پر ظاہر ہو گیا،
تو کیا ایسا شخص جس کی تائید کے واسطے آسمان نشان ظاہر کرے اور زمین الوقت کہے، وہ کوئی معمولی شخص ہو سکتا ہے کہ اس کا ماننا اور نہ ماننا برابر ہو، اور لوگ اسے نہ مان کر بھی مسلمان اور خدا کے پیارے بندے بنے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا یاد رکھو کہ موت کے آنے کی کل علامات پوری ہو گئی ہیں، طرح طرح کے مفاسد نے دنیا کو گندہ کر دیا ہے۔ مسلمان علماء اور اکثر اولیاء نے مسیح موت کے آنے کا یہی زمانہ لکھا ہے کہ وہ 14ویں صدی میں آئے گا۔ فرمایا اس قدر متفقہ شہادت کے بعد بھی جو کہ اولیاء اور اکثر علماء نے بیان کی، اگر کوئی شبہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن شریف میں تدبر کرے اور سورۃ النور کو غور سے مطالعہ کرے۔ دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ آئے تھے، اسی طرح یہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی ہی میں مسیح موعود آیا ہے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ اور سلسلہ موسوی کے خاتم الخلفاء تھے، اسی طرح ادھر بھی مسیح موعود خاتم الخلفاء ہوگا، یعنی خاتم الخلفاء۔ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ 1000 سال کا خلیفہ ہوں، اور جو بھی اب آئے گا آپ کی مطابقت نہیں آئے گا۔ بس جن پیشگوئیوں کے مطابق جو قرآن کریم اور حدیث میں واضح ہیں، مسیح موعود نے 14ویں صدی میں آنا تھا، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی ہیں۔ بس ہر احمدی کو چاہیے کہ آپ کی کتب کو پڑھے۔ انگریزی دان جو ہیں یا جن کو زبان نہیں آتی اردو، دوسرے ملکوں میں جو بھی لٹریچر ہے، اتنا لٹریچر موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف زبانوں میں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور آپ کو ماننا کیوں ضروری ہے، اس بارے میں وضاحت سے موجود ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط اور پختہ کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضوں کے جواب دیں، خود تیاری کریں گے تو خود علم بھی حاصل ہوگا اور اعتراض بھی تیار ہوں گے، جواب بھی تیار ہوں گے اعتراضوں کے۔ اس کے لیے بھی علاوہ اس کے کہ ہر شخص خود کرے، جماعتی نظام کو بھی اور ذیلی تنظیموں کو بھی اپنے پروگرام بنانے چاہیے کہ کس طرح ہم اس بارے میں ہر فرد تک یہ تعلیم پہنچا دیں کہ آپ کی بعثت کی غرض کیا ہے اور آپ کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ پھر جو بات تربیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے افراد جماعت کا، یہ تو عقیدے کی بات ہوگی جو میں نے کر دی۔ دوسری بات تربیت کی ہے، جو اس کا وہ ہے افراد جماعت کا خلافت کے ساتھ تعلق، اور خلافت کے ساتھ تعلق میں آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA کا بھی ایک ذریعہ دیا ہوا۔ اسی طرح ویب سائٹ ہے الاسلام، وہ ہے، بس ان سے بھی جوڑنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر احمدی کو، نوجوان کو، مرد ہو عورت ہو، جوڑنے کی کوشش کریں، اور نظام جماعت کو بھی اور ذیلی تنظیموں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ مخلصین اور باوفا مخلصین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں مسجد میں آ کر بھی بڑی کوشش سے آتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، اور دنیا میں مختلف جگہوں پر MTA کے ذریعے سے بھی سنتے ہیں اور باقاعدگی سے سنتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو مجھے لکھتے ہیں 2-3 دفعہ سنتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی تعداد ہے جو نہیں سنتی۔ یہاں UK میں ہی ایسے لوگ ہیں جو خطبات نہیں سنتے اور نہ ہی دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں، بلکہ وہ بعض پروگراموں میں شامل بھی نہیں ہوتے۔ ایک جماعت میں کافی تعداد میں لوگوں نے خلاف تعلیم سلسلہ بعض حرکتیں کی، جس کی وجہ سے مجبوراً ان پر کچھ پابندیاں عائد کی گئیں۔ جب تحقیق کی مزید تو پتہ چلا کہ ان میں سے اکثریت نے ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے جو خود بات نہیں سنتے، یا جن کا جماعت میں زیادہ تر ایکٹیولی آنا جانا نہیں ہے۔
ناجماعتی پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ تعلق کیونکہ ان کے خون میں تھا، تو اس لیے جب ان کو پابندیاں لگیں، ان کو سزا دی گئی تھوڑی سی، تو پریشان بھی ہو گئے اور انتہائی فکر اور درد سے معافی کے خط بھی لکھنے لگ گئے مجھے۔ بعض مجھے ملے بھی تو اس وقت روتے بھی تھے۔ اگر وہ دنیا داری صرف ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ بس ایسے بھی ہیں جو دنیا کے کاروباروں کی وجہ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں توجہ دلائی جاتی ہے تو پھر شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے انہیں، اور توبہ و استغفار بھی کرتے ہیں، اور آئندہ سے جماعت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بس یہ یاد دہانی کروانا اور نگرانی رکھنا، یہ بھی جماعتی نظام، جو مین جماعتی نظام ہے، سیکریٹریان اور مبلغین اور ذیلی تنظیمیں، سب کا کام ہے۔ خلافت سے ہر فرد کا ذاتی تعلق پیدا کروانے کی کوشش کریں، دلوں میں خلافت سے تعلق اور وفا کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، جو پہلے ہی ہے۔ جب اس کو ان کو سمجھایا جائے تو مزید نکھر کے سامنے آتے ہیں لوگ، جو اگر کوئی گرد پڑ بھی گئی ہو تو وہ جھڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ وفا کا اظہار جب ہوتا ہے جب کوئی تعزیر کی جاتی ہے تو اس وقت اس کا شدت سے اظہار ہوتا ہے۔ اگر تربیت کا شعبہ مستقل خلیفہ وقت سے رابطے کی تلقین کرتا رہے اور خطبات اور جلسوں اور سارے پروگراموں کو دیکھنے کی طرف توجہ دلاتے رہیں، تو جہاں خلافت سے مزید تعلق مضبوط ہوگا وہاں تربیت کے بھی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلی بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے افراد جماعت پر چندوں کی اہمیت واضح کرنا۔ یاد رکھیں، اور یہ بات عموماً میں سیکرٹریان مال سے کہا بھی کرتا ہوں، اور کہ لوگوں کو یہ بتایا کریں کہ چندہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ ان فرائض میں داخل ہے جن کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں متعدد جگہ حکم فرمایا ہے۔ مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرضہ حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت قدر شناس اور بردبار ہے۔ بس ان آیات سے واضح ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ تمہارا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بندے کو اس کی قربانی کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر لٹاتی ہے۔ اور ایسے متعدد واقعات مجھے لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی راہ میں چندہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی گنا بڑھا کر لٹا دیا۔ اس بارے میں کئی دفعہ میں مختلف واقعات بھی بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور بے نیاز ہے، اس کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں تو ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمارے اطاعت کے معیار دیکھنے کے لیے، ہمیں تقویٰ کی راہوں کی تلاش کرتا دیکھنے کے لیے، ہمارے مال کی قربانی کے دعویٰ کے معیار کو دیکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو۔
اس کے دین کے پھیلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے خرچ کرو۔ بس ہر احمدی کو اس روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چندہ کیوں دیتے ہیں۔ اگر کسی سیکٹری مال یا صدر جماعت کو خوش کرنے کے لیے یا اس سے جان چھڑانے کے لیے چندہ دیتے ہیں تو ایسے چندے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہے نہ دیا کریں۔ اگر دوسرے کے مقابل پر آ کر صرف مقابلے کی غرض سے بڑھ کر چندہ دیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ غرض کہ کوئی بھی ایسی وجہ جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے علاوہ چندہ دینے کی ہو، وہ خدا تعالیٰ کے ہاں رد ہو سکتی ہے۔ بس چندہ دینے والے یہ سوچیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ان پر احسان ہے کہ ان کو چندہ دینے کی توفیق دے رہا ہے، نہ کہ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ پر یا اللہ تعالیٰ کی جماعت پر یہ احسان کہ وہ اسے چندہ دے رہے ہیں۔ بس ہر چندہ دینے والے کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ وہ چندے دے کر خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الہی جماعتوں کے لیے مالی قربانی انتہائی اہم چیز ہے۔ اس لیے میں نے تمام جماعتوں کو یہ کہا ہے کہ نوبائین اور بچوں کو وقف جدید اور تحریک جدید میں زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کی کوشش کریں، چاہے ایک پیسہ دے کے کوئی شامل ہوتا ہو، تاکہ انہیں عادت پڑے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہوں۔ چندوں کی اہمیت کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسطے علم تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک کہ تم عزیز ترین چیز خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ہی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے، جس کے بدوں ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے اثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی اثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ بس سیکرٹریان مال کو اس طریق پر افراد جماعت کی تربیت کی ضرورت ہے کہ تقوی اور ایمان پختہ ہوتا ہے جب مالی قربانی ہو۔ اسی طرح مربیان کو بھی اس بارے میں جب موقع ملے نصیحت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے مسلسل توجہ کی ضرورت ہے۔ بس ہر سطح پر سیکرٹریان مال کو فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹریان مال کا کام ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور ہر فرد تک ان کی ذاتی اپروچ ہو۔ یہ نہیں کہ ذیلی تنظیموں کو سپرد کر دیا جائے کہ ذیلی تنظیمیں سے مدد کریں۔ ذیلی تنظیمیں صرف اس حد تک مدد کریں گی وہ اپنے ممبران کو تلقین کریں۔ اس سے زیادہ سیکرٹریان کی مال کی مدد ذیلی تنظیموں کا کام نہیں ہے۔ ذیلی تنظیمیں اپنے ممبران کو توجہ دلا سکتی ہیں کہ سیکرٹریان مال سے تعاون کریں اور چندے کی روح کو سمجھیں۔ بہرحال چندے کی روح کو سمجھانا تو ذیلی تنظیموں کا کام ہے، لیکن سیکرٹریان مال اس بات سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے کہ ہم نے ذیلی تنظیموں کو کہا تو انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے اور انہیں کو نبھانی پڑے گی۔ سیکرٹریان مال کا کام ہے کہ ہر مقامی سطح پر ہر گھر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب تو بڑے وسائل ہیں، فون ہیں، دوسرے ذریعے ہیں، سواریاں ہیں، یہاں تو یورپ میں اور بھی زیادہ،
پاکستان میں ایسے سیکٹریان مال بھی تھے جو دن کو اپنا کام کرتے تھے اور رات کو پھر شام کے وقت کام سے ختم ہو کے شام تک گھروں میں پھرتے تھے. بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، سائیکل پہ سوار ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں، اس پر توجہ دلا رہے ہیں. تو یہاں تو بہت ساری سہولتیں آپ کو میسر ہیں اور پھر بھی کام نہیں کرتے. بلکہ بعض شیخیان مال کی شکایات مجھے یہاں بھی پہنچی ہیں کہ ان کے اپنے چندے معیاری نہیں ہیں. اگر اپنے چندے معیاری نہیں ہوں گے تو دوسرے کو کیا تلقین کر سکتے ہیں. اور پیار اور نرمی سے یہ کام کرنے والا ہے. مالی قربانی کی اہمیت واضح کریں. بعض سخت ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ انکار کرتا ہے، دوسری دفعہ جائیں، تیسری دفعہ جائیں، چوتھی دفعہ جائیں، لیکن ماتھے پہ بل نہیں آنا چاہیے. کسی شخص کو یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ شاید یہ بھی یاد رکھیں دینے والے بھی کہ اس کے چندے سے نظام جماعت چل رہا ہے اور اس لیے سیکٹری مال بار بار اس کے پاس آتا ہے. یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کبھی مالی تنگی نہیں آئے گی اور کام چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں آپ کو فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ مال کا خرچ جو ہے وہ صحیح رنگ میں ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ خرچ حد الوسع صحیح طریقے پر ہو. بعض جگہ خرچ میں لاپرواہی ہو تو توجہ بھی دلائی جاتی ہے. آڈٹ کا نظام بھی اس لیے قائم ہے جماعت میں. اور یہ پھر امیر جماعت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اخراجات پر گہری نظر رکھے. یہ نہیں کہ جو بل آیا اس کو پاس کر دینا ضرور. آڈٹ کے نظام کو فعال کرے اور اس طرح فعال کرے کہ آڈیٹر کو آزادی ہو کہ جس طرح وہ کام کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرے، اس کو پورے اختیار دیے جائیں. خرچ کے بارے میں بتا دوں کہ ایم ٹی اے کا ایک بہت بڑا خرچ ہے اور اس کے لیے بھی علیحدہ تحریک بھی کی جاتی ہے. تربیت کے لحاظ کے لیے ایم ٹی اے کے لیے کھو کے جب اخراجات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ساری دنیا میں ایم ٹی اے کے لیے ہمارے 4-5 سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں کہ صرف اتنی رقم سے تو ایم ٹی اے کا خرچ نہیں چل سکتے. باقی جو مجموعی بجٹ ہے جماعت کا اس میں سے بھی رقم خرچ کی جاتی ہے. تو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے، لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے. اگر جلسے کے دوسرے دن کی تقریر کو غور سے سنیں جو یہاں یو کے میں کرتا ہوں تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے پیسے میں کتنی برکت ڈالی ہوئی ہے اور کس طرح کام کی وسعت ہو رہی ہے اور کس طرح کام کا پھیلاؤ ہو چکا ہے اور کتنے اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں اس پیسے کو پھل لگا رہا ہے اور کس طرح لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سب اخراجات احباب جماعت کی مالی قربانیوں سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بعض انتظامی باتوں کی طرف بھی میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ خلیفہ وقت کے خطبات کا سننا بھی بہت ضروری ہے یا دوسری باتیں جو کی جاتی ہیں مختلف وقتوں میں ان کو غور کرنا اور نوٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جہاں یہ احباب جماعت کو توجہ دلائیں عہدیدار، وہاں عہدیداران خود بھی اس طرف توجہ دیں. امیر جماعت کا خاص طور پر یہ کام ہے کہ خطبات میں اگر کوئی ہدایت دی گئی ہے اور اگر کوئی تربیت کا پہلو ہے تو فوراً اسے نوٹ کریں اور صدران جماعت کو سرکول کریں اور پھر باقاعدگی سے اس کی نگرانی ہو کہ کس حد تک اس پر عمل ہو رہا ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے کہ بعض اور جماعتیں بھی کرتی ہوں، لیکن جو رپورٹ کا جہاں تک تعلق ہے ابھی تک صرف امریکہ کی جماعت کے امیر ہیں جو باقاعدگی سے نوٹ کرتے ہیں اور پھر آگے سرکولر بھی کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. کوئی بھی بات جب دیکھیں کہ خطبے میں کی گئی ہے، کوئی ہدایت دی گئی ہے، اور باقیوں کو بھی چاہیے اس پر عمل کریں. یو کے
تو ایک چھوٹا سا ملک ہے. اگر یہاں صحیح رنگ میں اس بارے میں کام کیا جائے تو سب جماعتوں سے بڑھ کر بہترین نتائج یہاں نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ مرکز سے یا میری طرف سے مختلف ہدایات جو جاتی ہیں وہ بھی آپ کا کام ہے کہ فوری طور پر جماعتوں کو پہنچائی جائیں اور پھر اس کا فالو اپ بھی کیا جائے, فیڈ بیک بھی لی جائے. اسی طرح نیشنل امیر جماعت ریجنل امیر بنا کر صرف اس بات پر نہ بیٹھ جائیں کہ ریجنل امیر کام کر رہے ہیں اور تمام کام کا انحصار صرف انہی پر ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ صحیح طریق نہیں ہے. اس سے جو اب تک میرے نظر میں بات آئی ہے کہ ملکی مرکز اور جماعتوں میں دوری پیدا ہو رہی ہے, بلکہ یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم مرکز تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے, یعنی ملکی مرکز تک. یہ احساس بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی امیر جماعت اس بات کی پابندی کریں کہ سال میں 2 مرتبہ کم از کم صدران کے ساتھ میٹنگ ہو اور کام اور ترقی کی رفتار کا جائزہ لیا جائے, اور جو صدران باوجود توجہ دلانے کا کام نہیں کرتے ان کی رپورٹ مجھے بھجوائیں. اسی طرح سیکرٹریان مال, سیکرٹریان تربیت, سیکرٹریان تبلیغ یہ بھی ہیں. اگر 2 نہیں تو کم از کم 1 میٹنگ ان کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے سال میں, اور کاموں کا جائزہ لیں. اگر یہ سیکرٹریان فعال ہو جائیں تو باقی شعبوں کے سیکرٹریان ہیں یا باقی شعبوں کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ بھی خود بخود حل ہو جائیں گے. بس آج سے نیشنل امیر اپنے پروگرام بنائیں کہ ہر جماعت تک انہوں نے کس طرح پہنچ کر جماعتی نظام کو فعال کرنا ہے. یو کے اور چھوٹے ممالک میں جو ہیں ان میں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور جو مرکز میں یا کسی بھی ریجن میں جمع کیا جا سکتا ہے میٹنگ کے لیے. جو بڑے ممالک ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا وغیرہ, وہ اپنا کوئی ایسا لائحہ عمل اس سلسلے میں بنائیں کہ کس طرح ذاتی رابطہ ہر سطح کی جماعت کو فعال بنانے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. اور ایک بات, اہم بات جو پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, یہ ہے کہ افراد جماعت سے پیار اور نرمی کا سلوک کریں. یو کے شورا پر جو میں نے باتیں کی تھیں, یو کے شورا کو جو مختصر خطاب تھا, وہ ہر عہدیدار تک پہنچنا چاہیے, اور تبشیر اس بارے میں انتظام کرے, ہر جگہ پہنچا دیں گے. انتظامی امور میں ایک بات اور یہ کہنی چاہتا ہوں کہ عہدیدار اپنے اپنے شعبہ کے قواعد کے بارے میں ضرور پڑھیں. قواعد میں ہر ایک شعبے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا فرائض ہیں, کیا اختیارات ہیں. ایک ہدایت نیشنل امیر کے لیے ہے کہ وہ ریجنل امیر کو جو کام اور اختیارات دیں اس کے بارے میں مرکز کو بھی لکھیں اور بتائیں. اس پر کم از کم میرا خیال ہے کہ عمل نہیں ہو رہا کہیں بھی, کیونکہ کبھی یہ ایسا خط مجھے نہیں آیا کہ ہم نے فلاں ریجنل امیر مقرر کیے ہیں اور ان کے یہ اختیارات ہیں. قاعدہ نمبر 177 اس پہ لکھا ہوا ہے, بڑا واضح ہے. اب اس کی ضرورت ہے, اس بارے میں بھی توجہ کی ضرورت ہے. عمرا خاص طور پر قواعد کی کتاب میں سے جو قواعد ہیں 215 سے 220 تک, وہ ضرور پڑھیں اور ان کو ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل کریں, خاص طور پر جب کسی معاملہ میں فیصلہ کرنا ہو. اسی تعلق میں مبلغین کو بھی میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں, اور ایک ذمہ داری ان کی یہ بھی ہے کہ جماعتوں میں قرآن کریم پڑھانے کا انتظام کریں. اگر کبھی دورے پر ہوں خود, تو ایسے استاد تیار کریں جو بچوں
کو اور قرآن کریم نادرہ نہ جاننے والوں کو قرآن کریم پڑھا سکیں. اور یہ کلاسیں باقاعدگی سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہفتے میں 1 دن ہو گئی یا ہفتے میں 2 دن ہو گئی. مغرب یا عشاء کے وقت جب بھی وقت ہو پڑھائیں. اگر مربیان اور مبلغین دورے پر نہ ہو اور خود موجود ہوں تو جو ان کے سینٹر ہیں وہاں یہ کلاسیں لیں. کئی شکایات آ رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے والا کوئی نہیں اور ہمیں مجبوراً بعض دفعہ غیروں کے ساتھ غیر احمدیوں کے پاس جانا پڑتا ہے. اسی طرح جن کو قاعدہ پڑھانے کی ضرورت ہے انہیں قاعدہ پڑھائیں. اس طرح بھی بچوں کو آپ لوگ مسجد سے اٹیچ کریں گے, مرکز سے اٹیچ کریں گے, اور تربیتی لحاظ سے بھی یہ بڑی مفید ہوگی چیز. اور قرآن کریم کے پڑھانے کا جو فائدہ ہے وہ تو ہے ہی, ظاہر و باہر ہے. مبلغین کے لیے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ عموماً 3-4 سال بعد ان کا تبادلہ ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے بھی ضرورت ہو تو ہو جاتا ہے اسی جگہ جس ملک میں ہوں وہیں. اگر اس طرح کبھی صورت حال پیدا ہو تو بعض ملکوں سے میں یہ شکایت ہے کہ وہ بڑا انقباض ہوتا ہے ان کو. ایسے تبادلوں کو بخوشی تسلیم کرنا چاہیے. اللہ کے فضل سے یہاں UK کے مبلغین میں یہ بات نہیں ہے ابھی تک میرے علم میں آئی. یہ بھی اہم بات یاد رکھیں کہ اگر کسی عہدیدار یا اگر امیر کو بھی کسی بات کی توجہ دلانے کی ضرورت ہو, مگر اگر کچھ ایسا معاملہ ہے جو جماعتی روایت کے خلاف ہے یا جس میں کوئی شرعی روک ہے تو ادب کے دائرے میں اور نرمی کے ساتھ توجہ دلائیں. اگر بات نہ مانی جائے اور جماعتی نقصان ہو رہا ہو یا شرعی حکم ٹوٹ رہا ہو تو پھر مجھے اطلاع کر دیں. کسی قسم کی آپس میں بحث اور ایک ضد بازی نہیں شروع ہو جانی چاہیے. کیونکہ یہ پھر نظام جماعت کو تفرقہ ڈالنے کا موجب بنتی ہے. بے شک میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مربیان امراء کو توجہ دلا سکتے ہیں دینی مسائل میں, لیکن اس کے لیے اس قاعدے کی پابندی کرنی ضروری ہے یا ایسے اخلاق کی پابندی کرنی بھی ضروری ہے کہ آسن طریق پر اور بغیر کسی ایسے ماحول پیدا کیے جس سے جماعتی نظام متاثر ہو رہا ہو یہ نصیحت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی احمدی بننے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو عزیزہ تانیہ خان کا ہے, جو آصف خان صاحب سیکرٹری امور خارجہ کینیڈا کی اہلیہ تھیں. 6 اگست 2013 کو 38 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لبنانی نژاد کینیڈین خاتون سے تھیں. 1998 میں انہوں نے احمدیت قبول کی. بڑی فعال داعی اللہ تھیں. تبلیغ کا بڑا شوق تھا. نیشنل سیکرٹری تبلیغ لجنہ معاہدہ کینیڈا کے علاوہ مختلف حیثیتوں سے لوکل اور نیشنل لیول پر جماعتی خدمت کی توفیق ملی ان کو. MTA کینیڈا کی مستقل ممبر تھیں. میڈیا پر بھی اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتی تھیں. اس کے مقصد کے لیے آپ نے کینیڈا کے طول و عرض کے علاوہ امریکہ کا سفر بھی اختیار کیا. اپنا موقف ہر فورم پر بڑی خوبصورتی اور نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا کرتی تھیں. پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر تھیں اور ابھی حال ہی میں ان کی تقرری وائس پرنسپل کے طور پر بھی ہوئی تھی. طلباء میں انسانی قدریں پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی تھیں. ٹیچر کی حیثیت سے کئی ایوارڈ حاصل کیے. خلافت کے ساتھ ان کا بڑا محبت اور وفا کا تعلق تھا. ہر تحریک پر لبیک کہنے والی تھیں. پردہ کی پابند اور خدمت خلق کے جذبے سرشار. اپنے اعضاء بھی انہوں نے ان کے وفات کے بعد ڈونیٹ کیے تھے, کرنے کا وصیت کی ہوئی تھی. اور غریبوں کی بڑی ہمدرد, بیوی بھی مثالی, ماں بھی مثالی, ہر رشتے کو خوبصورتی سے نبھانے والی.
پاکستانی سے شادی ہوئی تھی، لیکن غیر معمولی طور پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے۔ اسلامی اقدار کی محافظ بڑی مخلص خاتون تھیں، موسیہ تھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ان کے 3 بچیاں ہیں جو وقفات نو میں شامل ہیں، وقف نو میں شامل ہیں، اور کافی ان کا حلقہ وسیع تھا۔ ان کے جنازے پہ بھی وہاں کے خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے صوبے کی، وہ بھی ان کے جنازے پہ آئی ہوئی تھیں، ممبران پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے، ممبر، کونسلر، اسکول کے اساتذہ، طلباء، بڑی کثیر تعداد تھی غیروں کی بھی، بڑی مشہور تھیں اور ہر دل لذیذ، چھوٹے بڑے ہر ایک سے میں نے ان کی تعریف سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی بچیوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور خامد کو بھی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔